السلام علیکم۔ فاخرہ کلورائٹس میں خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ناول وہی ایک لمحہ زیست کا۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی چوتھی قسط کی طرف۔ رانی کی باتوں نے پینو کی آنکھوں میں ٹھہرے دریا کو بھی ٹھاٹھے مار کر کنارے پار کرنے پر مجبور کر ڈالا، اور آج تو دل کو ایسی گہری چوٹ لگی تھی کہ اس نے خود بھی لہروں کے اس منہ زور ریلے پر بند باندھنے کی بجائے کھل کر بہہ جانے کا موقع دیا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چاندنی راتوں اور تپتی دوپہروں میں کوئی فرق نہ رہا تھا۔ بچپن سے گڈی کی طرح دانہ برابر افیم کھا کر سونے والی رانی کا معدہ اب اس خوراک کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ زیادہ مقدار کو بھی قبول کر لیتا تھا۔ جبھی تو حفیظ کی دی گئی افیم سود مند ثابت نہیں ہو پائی تھی، اور تجسس کے مارے اس نے بھی اسی طرح پلکوں کی جھریوں کی مدد لی جس طرح چاندنی راتوں میں پینو بازو کی اوٹ کا استعمال کرتی تھی۔ اور چونکہ ناجی اور فیکا والدین تھے، سو پینو کو لگتا کہ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں، اور والدین کبھی کچھ غلط نہیں کرتے، بالکل اسی طرح۔ اور وہی کام رانی کے نزدیک پینو کا تھا، اور اسے کسی بھی عمل کو قابل گرفت نہ سمجھتے ہوئے ہی رانی نے بڑی دیدہ دلیری اور جوش و خروش کے ساتھ اپنا ٹرائل پیش کیا تھا۔ جائز اور ناجائز کے درمیان موجود ایک باریک سی لائن معدوم ہو کر رہ گئی تھی۔ اسی لمحے ناجی نے دھواں ہوتی آنکھوں کو زور سے بند کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے اپنے سائیں سائیں کرتے کانوں پر رکھ دیے۔ سرد ہوتا دماغ اب ایک دم بڑی شدت سے سن ہو رہا تھا، اور پھر بیٹھے بٹھائے اس کے دماغ میں جانے کے آئی کہ ایک دم بڑی شدت سے سینہ کو بھی کرنے لگی۔ رانی اور گڈی یوں ناجی کے اس اچانک اور وحشت ناک حمل سے خوفزدہ ہو کر پینو کے پاس آ بیٹھی تھیں، اور بڑی حیرت سے ماں کو سینہ پیٹتے دیکھنے لگیں، مگر ناجی شاید اس بات سے بے خبر تھی کہ سینے میں ضمیر کی لگائی گئی آگ یوں بھی کبھی بجھائی ہے بھلا۔ چھوٹی موٹی چوریاں کرنے والا جانی اب بوبی کے ساتھ باقاعدہ ڈکیتی کی وارداتوں میں شامل رہنے لگا تھا، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ آئے روز لوٹ مار کرتے ہوں۔ ہاں، البتہ جب ایک ڈکیتی سے حاصل کی گئی رقم ختم ہوتی تو دوسری کا منصوبہ بنایا جاتا۔ یار بوبی، جانی نے پیزا ختم کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کیے اور کولڈ ڈرنک شیشے کے صاف شفاف گلاس میں انڈیلتے ہوئے سامنے بیٹھے بوبی سے مخاطب ہوا، جو نئی لائی گئی ڈی وی ڈی وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں بول۔ جواب بھی مختصر ہی ملا تھا۔ میں سوچتا ہوں جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم یہ سارا روپیہ پیسہ جو اکٹھا کرتے ہیں تو آخر کس لیے، جبکہ نہ تو ہمارا کوئی گھر ہے اور نہ ہی گھر کا سکون۔ ایک گھونٹ لے کر اس نے گلاس واپس رکھ دیا تھا۔ بوبی نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ لگتا ہے آج پھر تجھے ڈپریشن کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اس نے بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا، مگر جانی مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ اچھا چل، اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو بتا، کیا بس یہی ہماری زندگی ہے؟ اب یار تو بھی نہ، کبھی کبھار تو لمحہ بھر میں موڈ کا بیڑا غرق بلکہ ستیہ ناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ بوبی نے خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ڈی وی ڈی ایک طرف رکھی اور اس کے چہرے پر اپنی پرسوچ نظریں ٹکاتے ہوئے بولا، تو تجھے سکون چاہیے، اور یہ جو روپیہ پیسہ ہے تو اسے اکٹھا بھی نہیں کرنا چاہتا۔ جانی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا، اور ایک دم جیسے ذہن میں کوئی آئیڈیا آنے پر اس نے چٹکی بجائی۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، آج تجھے ایک نئی دنیا کا نظارہ کرواتا ہوں، اور تیرے طفیل خود بھی آج اس دنیا کو نزدیک سے دیکھتا ہوں۔ دائیں آنکھ بند کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بوبی نے کہا تو جانی نے اس کے معنی خیزی پر الجھ کر رہ گیا۔ لیکن کہاں اور کون سی دنیا؟ او یار تو اٹھ تو صحیح، وعدہ کرتا ہوں مریخ پر نہیں لے جاؤں گا، اعتبار کر میرا۔ اور پھر جانی نے مزید تکرار کرنے کی بجائے جوتے پہنے، موبائل جیب میں ڈالا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ رقص کو اعضا کی شاعری اور اداؤں کو قاتل کیوں کہا جاتا ہے؟ ابروؤں کی ہلکی سی جنبش پر گھروں کا سکون کیا غارت ہو جاتا ہے، اور زلفوں کی گھنیری سیاہ رات بے چین مسافروں کو اپنی مدہوش پناہوں پرکشش سحر میں کس طرح جکڑتی ہے۔ ان تمام باتوں کا مفہوم آج یقینی طور پر آشکار ہونے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پر تقریباً پون گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دونوں ایک گنجان آباد محلے میں داخل ہوئے تھے۔ تنگ گلیاں اور گھروں کے طرز تعمیر میں پرانے نقش و نگار کا نمایاں رنگ ایک عجیب طرح کی فضا تھی۔ یوں لگتا تھا کہ گلی کے اندر داخل ہوتے ہی
وہ کسی کیمرے کی زد میں تھے اور کئی آنکھیں انہیں بڑے غور سے دیکھ رہی تھیں، اور آخرکار اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بابی اور جانی ایک 3 منزلہ گھر کے سامنے جا رکے۔ اطلاعی گھنٹی بجانے پر اندر سے ایک ادھیڑ عمر آدمی پان چباتا ہوا آن کی آن میں باہر نکلا اور ان کے ظاہری حلیے سے انہیں کوئی امیر آسامی سمجھ کر خوش آمدی لہجے میں بولا، جناب والا اندر آئیں گے کیا؟ بابی نے یہ جتایا کہ وہ لوگ نئے نہیں ہیں۔ ایڑی کے بل گھوم کر ارد گرد موجود گھروں پر بھی اچٹتی سی بے پرواہ نظر ڈالی، جہاں شام کے پھیلے ہوئے ہلکے ہلکے دھندلکے میں گھروں کے بیرونی دروازوں پر ننگے بلب کی زرد روشنی دیواروں پر شوخی کی بجائے مایوسی اور دکھ بکھیر رہی تھی۔ کیا خیال ہے جانی، چلیں اندر؟ بابی نے جانی سے رائے مانگی تو اس نے پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکالے بغیر ہی کندھے اچکا دیے، جس طرح نوٹ کے اوپر یہ عبارت جعلی حروف میں درج ہوتی ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا، اسی طرح بابی نے بھی چند کھڑکھڑاتے نوٹ مطالبے کے جواب میں ادا کیے اور اسی کی پیروی میں تنگ سیڑھیوں کے ذریعے پہلی منزل تک جا پہنچے، جہاں گلے میں سرخ مفلر لٹکائے سر پر دائیں طرف ٹوپی کا جھکاؤ رکھتے ہوئے اسی عمر کا ایک اور شخص موجود تھا۔ سرکار خوش آمدید، بڑی قسمتوں والے ہو گئے ہم کہ آج آپ جیسے امیر زادے ہمارے قریب خانے پر تشریف لائے۔ جانی اور بابی دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اس بات کا اب کیا جواب دیا جاتا ہے، مگر اس شخص نے ان کی الجھن کی سلجھن پیش کر دی۔ سرکار اندر جا کر تو نوٹوں کی بارش کرتے ہیں آپ جیسے سخی شہزادے، تو اگر آپ کو بڑے نوٹ کا کھلا چاہیے تو سرکار میں حاضر ہوں۔ اس کی بات کا مقصد سمجھ کر بابی نے 5000 کے نوٹ کا کھلا کرواتے ہوئے 10 روپے کی چند گڈیاں لے کر کچھ اپنے اور جانی کی جیب میں ڈال دیں، اور آخرکار سیڑھیاں عبور کرتے وہ تیسری منزل پر عین اس دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس کے اندر ان کی منزل تھی، اور اندر جا کر ان کی حیرانی کا جو عالم تھا وہ ان کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا کہ وہ جو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ شاید وہی دونوں آج یہاں آئیں، اس کشادہ مربع نما وسیع ہال کو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ نیم دائرے کی شکل میں 2 لائنیں بنائے اور بھی کئی تماشائی ان سے پہلے وہاں بیٹھے تھے۔ کسی کو کسی سے شرمندگی ہو رہی تھی اور نہ ہی کوئی خود کو چھپانے کی کوشش میں تھا، بلکہ ان کے اطمینان کا یہ عالم تھا گویا وہ اس وقت کسی ہوٹل کے پرسکون گوشے میں موجود ہوں۔ جانی اور بابی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی گھبراہٹ پر مکمل قابو پاتے ہوئے باقی تمام لوگوں کی طرح اس قاتل حسینہ کے انتظار میں بیٹھ گئے جو چند ہی لمحوں بعد ان پر بجلیاں گرانے کو تیار تھی۔ اس منفرد اور انوکھے تجربے سے محظوظ ہوتے ہوئے ابھی انہوں نے گرد و پیش کا جائزہ لینا شروع کیا ہی تھا کہ میک اپ سے لیس ایک ادھیڑ عمر عورت جارجٹ کی ڈارک بلو ساڑی کا پلو دانستہ اپنے نیم اریاں سڈول بازو کو ڈھانپنے کی بجائے بڑی ادا سے کندھے پر سے گراتی ہوئی ہال میں داخل ہوئی۔ سبھی نظریں اس کی طرف تھیں، تو اطمینان ہونے کے بعد سب اسے دیکھ چکے ہیں، پلو بڑے محتاط انداز میں دوبارہ کندھے پر اس انداز سے ٹکایا کہ چند ہی لمحوں بعد اس کا پھر سے گر جانا شرطیہ تھا۔ اس پر سفید سلیو لیس شارٹ بلاؤز پر ساڑی کا ہمہ رنگ دبکے کا نفیس سا کام جسمانی خطوط کو واضح کرتے ہوئے واقعی بلا کا غضب ڈھا رہا تھا۔ جی تو حضور آپ سب کیا سنیے گا؟ مغنیہ اور سازندوں کو گوایا جائے یا پھر ریڈی میڈ فوڈ سے ہی کام چلایا جائے؟ ہونٹوں سے زیادہ آنکھوں سے باتیں کرتے ہوئے اس نے سامنے رکھے ڈیک اور اس کے دونوں طرف بڑے خوبصورت سے ریک میں رکھی لاتعداد سیڈیز کو ریڈی میڈ فوڈ کہہ کر رائے چاہی، تو اکثریت نے سیڈیز کے استعمال کو ہی ترجیح دی۔ جو آپ کا حکم۔ بڑی ادا سے پیشانی تک ہاتھ لے جا کر پلکوں کو جھکاتی ہوئی اس نے تعمیل ہو جانے کا عندیہ دیا اور دعوت نظارہ دیتی بڑے ردھم سے چلتی ہوئی منظر سے غائب ہو گئی۔ دائیں طرف موجود سنگ مرمر کے تخت پر ستار، طبلہ اور ہارمونیم وغیرہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے یہاں کی دوپہروں کی طرح خاموش اور سنسان معلوم ہوئے۔ اس خاتون کے چلے جانے کے بعد بابی اور جانی نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وہاں اسی ماحول میں گم ہو گئے۔ اسی دوران سفید چوڑی دار پاجامے، چھوٹی سی قمیص اور سر پر کپڑے کی ٹوپی جمائے ایک 17-18 سالہ لڑکا ہاتھ میں اسٹیل کا بڑا سا تھال لیے اندر داخل ہوا۔ سب کو فردن فردن آداب کرنے کے بعد تھال ان کے سامنے پیش کرتا گیا، جس میں حاضرین کی تعداد سے زائد مقدار میں میٹھے پان بڑی خوبصورتی سے سجائے جانے کے ساتھ ایک جانب سونف، گلقند، زعفران
اور چند دوسری اشیاء چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی صورت میں موجود تھیں تاکہ اپنی اپنی پسند اور ذائقے کے حساب سے پان میں شامل کر لی جائیں۔ توازے کرنے کے بعد اس نے تھال ہارمونیم کے قریب رکھتے ہوئے سفید جالی دار پوش سے ڈھانپا اور خود جس طرف سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا۔ جب ہی میرون اور ہلکے سرمئی رنگ کے امتزاج والے سلک کے بھاری پردوں سے گھنگروں کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ کے ساتھ موسیقی کے ردھم کی طرح لچکدار انداز میں قدم اٹھاتی ایک خوبصورت دوشیزہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ سب کے سامنے جلوہ گر ہوئی۔ وہ خاتون بھی اس کے ساتھ ہی ستائشی نظروں سے ماحول کو دیکھتی تو کبھی اپنے پروڈکٹ کو اور پھر وہ ان کو بیچ قطعی طور پر حائل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ جب ہی سنگ مرمر کے تخت کی جانب بڑھ گئیں اور اپنی مخصوص جگہ سنبھالی، وہ ساحرہ جس کی اداؤں سے فیض یاب ہونے کے لیے وہاں بیٹھے تمام تر لوگ اپنی نیندیں تج کیے اس کے دربار حسن میں انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہے تھے، پیرٹ گرین گھاگرے اور سرخ مختصر سی کرتی میں اس کی چھب دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سی ڈی آن کی گئی تو نازک کمر کو سائی کی طرح ڈھکنے والے ریشمی بال رقص کے دوران یوں لہروں کی طرح بکھرتے کہ دیکھنے والے دم بخود رہ جاتے۔ زوم آئینے گیت اور پھر اس کے مخصوص مصروں پر وہ تماشائیوں کے بے حد نزدیک آ کر ہنائی ہاتھوں اور کاجل لگی آنکھوں سے انہیں جو پیغام دیا کرتی، اس پر ان کا آپے سے باہر ہونا ایک فطری عمل تھا، اور یہی رد عمل تو ان کی پرفارمنس کے کامیاب ہونے کی دلیل اور دام بڑھنے کی ضمانت تصور کیا جاتا تھا۔ بابی اور جانی بھی دم بخود بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہے تھے، اور شاید اسی طرح سانس روکے دیکھتے ہی رہتے کہ اس حسینہ نے آنٹی کی طرف سے اشارہ ملنے پر گھاگرا گھماتے ہوئے لمحہ بھر ان کے سامنے قیام کیا، اور بابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کندھے سے کندھا مار کر ٹہوکا دیتے ہوئے شاید جگایا تھا۔ بابی سر کھجاتے ہوئے خجل ہو کر مسکرایا تو رہی صحیح کسر اس حسینہ کے آنکھ مارنے پر پوری ہو گئی، اور بس پھر تو جیسے اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ گلی کے نکڑ پر موجود کھوکھے سے خریدے گئے پھولوں کی پتیاں سفید مومی لفافے میں دونوں کے درمیان رکھی تھیں، سو بابی نے بھی اٹھ کر وہ پتیاں اس حسینہ پر نچھاور کر دیں۔ کچھ آدمی گھٹنوں کے بل حسینہ کے پیچھے پیچھے نوٹ نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ان کی اسی جد و جہد پر خوش ہو کر گڑیا ان 3-4 آدمیوں کے دائرے میں انہی کے بتائے گئے انداز میں رقص کر کے انہیں مزید خوش کرتے ہوئے نوٹوں کے نچھاور کرنے کی رفتار میں تیزی پر اکسا رہی تھی۔ چاروں تماشبین ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اب تک نوٹوں کی برسات جاری رکھے ہوئے تھے۔ جانی نے بھی جیب سے تازہ نوٹ نکالے اور اس برسات میں اپنا حصہ ڈالنے لگا۔ ایک کے بعد ایک گانا نان سٹاپ بج رہا تھا، مگر گڑیا کے جسم میں بھری بجلی اسے لمحہ بھر کو تھکاوٹ کا شکار ہونے نہیں دے رہی تھی، یا شاید اس کا عزم تھا کہ جب تک سامنے موجود لوگوں کی جیبوں میں ایک نوٹ بھی باقی بچے گا وہ تھک کر نہیں بیٹھے گی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی توجہ کا مرکز اب وہی لوگ تھے جن کے پاس مال باقی تھا، لیکن یقیناً وہ بھی گھاگ تھے۔ جب ہی کچھ رقم بچائے اسے آخری شب تک محو رقص دیکھ کر اپنی آنکھوں کی تسکین چاہتے تھے۔ کسی بھی قسم کے دنگے فساد کے ڈر سے مزید کسی بھی چیز کے پینے پلانے کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ یوں بھی گڑیا کے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی ہوش ہی کہاں تھا، کسی اور چیز کے بارے میں سوچا بھی جاتا۔ بس کی حدت میں لتھڑے لمس، نفسانی خواہشات کی پکار پر جا بجا رکتی آنکھیں، کھلم کھلا ہوتی اخلاقی چوریاں اور ہیجان انگیز انکہی خاموش پیاسے ہونٹوں کی پکاریں رات بھر بھرپور اظہار کرتی رہی تھیں۔ ایک عجیب سی بھوک تھی جو ان تمام تماشبینوں کی نظروں میں تھی، اور شاید ساری دنیا کو یہ بھوک ہی تو متحرک کیے ہوئے، کہیں روٹی کی بھوک ہے تو کہیں اقتدار کی، پیسے کی، جاہ و نسب کی، ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی، پیار کی، دولت اور عورت کی۔ ساری دنیا اپنی اپنی بھوک کے پیچھے دیوانہ وار ہر چیز تج کیے بس بھاگتی ہی جا رہی تھی، بغیر کسی اکتاہٹ اور بیزاریت کے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر بھی یہ بھوک ہے کہ مٹتی ہی نہیں، رفتار مدھم ہونے ہی نہیں دیتی کہ قدم روکے جانے کا سوچا بھی جائے، اور پھر آخر کار اشرف المخلوقات جیسا اعلیٰ رتبہ پانے والا انسان اس بھوک کے پیچھے بھاگتا شل ہوتے جسم کے ساتھ کہیں جوگا نہیں رہتا۔ حاصل کی گئی پرچی کی ادا کردہ رقم کے مطابق آج کا وقت اب طلوع سحر کے آس پاس بس ختم ہی ہوا چاہتا تھا۔ گڑیا نے بڑے موہنے انداز میں آداب کرنے کے بعد اداؤں ہوئی کے ذریعے تمام حاضرین کو دوبارہ بھی آنے کی دعوت دے ڈالی، اور ایک بار پھر انہی پردوں کے پیچھے جا چھپی جہاں سے وہ ظاہر ہوئی تھی۔ آنٹی جو اس سے کچھ دیر پہلے منظر سے غائب ہو گئی تھیں،
اب دوبارہ ان سب کے سامنے تو تھیں، مگر اس مرتبہ وہ اکیلی نہ تھیں، بلکہ گلاب کے پھول کی طرح سرخ چہرہ اور مہاتما بدھ کی لمبی کن پٹیوں تک جاتی خوابیدہ آنکھوں والی، نرگس کے ڈنٹھل میں اولین پھول کی طرح شگفتہ ایک اور کم عمر دوشیزہ بھی ان کے ساتھ تھی، جسے دیکھ کر ادیب لوگوں کو یقیناً کسی دیوی کی یاد ستائی، وہی جسم اور ہو بہو ویسا ہی قد کاٹ۔ اسے دیکھتے سب کو لگا جسے دسمبر کی شام میں آتش دان کے سامنے بیٹھے بیٹھے اچانک کسی نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی اور تازہ یخ بستہ ہوا کا نرم سا جھونکا آن کی آن میں گدگداتا جا رہا ہو۔ خود جانی کے دل میں ان ادکھلی آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ یوں بھی کوئی لڑکی کبھی بھی مکمل خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن وہاں وہ ایک لمحہ جب وہ مرد کے دل کو چھو جائے تو پھر اس کی زبان، بیان، ظاہر و باطن کچھ اہمیت نہیں رکھتا، وہی ایک لمحہ تمام زندگی پر محیط لگنے لگتا ہے، اور جانی بھی اسی ایک لمحے کی قید میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جسے آنٹی چندا کے نام سے متعارف کروا رہی تھیں شاید اپنے تاثرات میں خود ہی الجھی ہوئی تھی، اداس ہوتے ہوئے ذرا ذرا مسکرانے والی اپنے نام کا عکس لگتی تھی۔ خاموش لبوں پر جیسے مسکراہٹ تیرتی، اسی طرح محسوس ہوتا گویا بدلیوں میں سے چاند جھانکنے لگا ہو۔ چند منٹوں بعد ہی آنٹی نے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد سبھی استفہامیہ نظروں سے آنٹی کی جانب اس نوخیز کلی کے بارے میں جاننے کے لیے لپکے، جو صنف مخالف کو آکٹوپس کی طرح بڑی مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ہال سے کیا رخصت ہوئی، جانی کو اپنے دل کی دھڑکن مدھم ہوتی محسوس ہوئی، اور اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتا بابی بھی چونکے بغیر اس لیے نہ رہ سکا کہ پہلے گڑیا جو سب کے بیچوں بیچ دستیاب تھی، جانی نے ایک بار بھی اوروں کی طرح اس کی طرف لپکنے کی کوئی حرکت نہیں کی تھی، اور اب چندا اس کے لیے اتنی بے تابی کہ اس کے جانے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے خود جانی کی کوئی قیمتی چیز پر ہجوم جگہ پر گم ہو گئی ہو۔ رقص کے دوران حفاظتی تدبیر کے طور پر رکنے والا لڑکا بھی آہستگی سے ہال سے نکل چکا تھا، البتہ آنٹی ابھی تک سب کو الوداع کہنے کے لیے موجود تھی، جن کی ساڑی کا پلو اب کچھ زیادہ ہی ریشمی ہو چلا تھا۔ واہ آنٹی، آج تو تم نے حیران کر دیا آخر میں، پہلے تو کبھی چندا کو نہیں دیکھا۔ کلف کے کڑکڑاتے بادامی رنگ کے شلوار سوٹ پہنے اس شخص نے بڑی بے تکلفی سے کہا، کہاں کہاں سے نکال لاتی ہو ایسے ہیرے کہ خبر ہی نہیں ہوتی، اور ہیرا سامنے آ کر بھی بس دل کے آر پار ہو جاتا ہے۔ ابھی 1.5 ہفتہ پہلے ہی تو منہ دکھائی کی تھی اور اس کی، اور تم تب آئے نہیں تھے، دیکھتے کیسے؟ آنٹی نے ایک نظر بان والے لڑکے کی طرف دیکھا جو تمام گاؤں تک یہ سمیٹ کر اب کارپیٹ پر سے بکھری اور مسلی ہوئی پتیاں صاف کر رہا تھا۔ نوٹ البتہ پہلے ہی احتیاط سے چن لیے گئے تھے۔ باقی تمام لوگ جو پہلے سے اس بھاؤ تاؤ کی دوڑ میں آؤٹ ہو چکے تھے، آہستہ روی سے نہ چاہتے ہوئے بھی رخصت ہونے پر مجبور تھے۔ چلو تب نہیں آیا تو کیا ہوا، اب تو آ گیا ہوں نا، اور اگر اب اسے دیکھنا چاہوں تو؟ آنٹی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور طنز کی دبیز چادر تلے چھپ گئی۔ منہ دکھائی تو بے شک تم 1.5 ہفتے سے کر رہی ہوگی، لیکن یاد رکھنا پہلا حق میرا ہے۔ آنٹی نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ تب سے تمہارے پاس آتا ہوں جب یہ 2 پونیاں کر کے گھومتی تھی، اب اگر میرے علاوہ تم نے کسی اور کا ایڈوانس پکڑا تو زیادتی ہوگی۔ مکمل طور پر ایک تماشبین کا سا انداز اپناتے ہوئے اس نے اپنا حق جتایا اور زبان کی مدد سے اوپری مسوڑوں سے سونف ہٹا کر ذرا سا آنٹی کی طرف جھکتے ہوئے بولا، چلو اب بتاؤ بھی نا، اس پھول کے کتنے لوگی؟ دے نہیں پاؤ گے میاں، اس لیے نہ ہی پوچھو۔ اس کے تیور واضح طور پر بدلتے نظر آئے تھے۔ اور پھر ابھی تو ریٹ لگ رہا ہے، دیکھو کہاں جا کے رکتا ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، میں کوئی پنجوں کے بل تھوڑی بیٹھی ہوں کہ بس جلد از جلد اسے مارکیٹ میں لے آؤں۔ کندھے اچکاتے ہوئے ٹالنے کے انداز میں کہا گیا، اور جانی جو کھلے دروازے کے عین بیچ میں بیٹھے جاگرز پر جھکا جان بوجھ کر تسمے الجھائے ہوئے تھا، اس کا دل اس زور سے دھڑکا جیسے پسلیاں توڑ کر ابھی باہر آئے گا۔ خود بابی بھی ان دونوں کی باتیں سننے کے دوران جانی کے تاثرات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ جو ہی بات ختم ہوئی اس نے جانی کو ٹہوکا دیا اور وہ تسمے جو اتنی دیر سے الجھے ہوئے تھے ایک دم سے بند بھی گئے اور وہ لوگ سیڑھیاں اترنے لگے۔ احساس جرم ارتکاب جرم سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ خلش کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ارتکاب جرم تو وقت کی چند گھڑیوں کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اس کے برعکس احساس جرم دل میں زندہ ہو جائے تو پھر مرتا نہیں بلکہ مرتکب کی زندگی کو بھی گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ جرائم کی عملی سزائیں بھی اسی احساس کو جگانے کا ایک ذریعہ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ احساس زندہ ہو تو روح بھی زندہ ہوتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔
جب سے ناجی پر اس ایک پل کے طفیل آگہی کا دروا ہونے کی صورت میں اپنے فعل کبھی کا احساس ہوا تھا، ایک آگ سے اس کے جسم و جاں میں بھونچال اٹھائے رکھتی تھی۔ ضمیر کی عدالت نے مجرم پینو یا رانی کو نہیں بلکہ خود اس کی ذات کو ٹھہراتے ہوئے جو زوردار تمانچہ اس کے منہ پر اسیر کیا تھا وہ اسے حقیقتاً حواس باختہ کر گیا تھا۔ آگ کی حدت اتنی تھی کہ لگتا اس کی پلکیں تک جل گئی تھیں۔ کمر پر برسائے جانے والے کوڑوں کی شدت اتنی تیز تھی کہ کمر کے بل لیٹ نہ پاتی، دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتی تو بلبلا اٹھتی۔ سنگساری چاروں طرف سے اس رفتار سے تھی کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ پاتی، اپنا کوئی بھی عضو بچا ہی نہ پاتی۔ نتیجتاً سارا جسم لہو لہان حالت میں تڑپتا رہتا۔ گڈی تو بھی ناسمجھ تھی اور رانی کم سن، مگر خود پینو کے لیے تمام صورتحال بے حد حیران کن تھی کہ آخر سب کیا سے کیا ہو گیا۔ ناجی کبھی تو کمر پر ہاتھ رکھے چلانے لگتی تو کبھی دیوانہ وار چھپ چھپ کر سطر ڈھانپنے کی کوشش کرتی۔ لیٹتی تو باندھ کی چارپائی میں اسے رسیوں کی جگہ جا بجا سانپ لٹکتے محسوس ہوتے۔ زمین پر بیٹھتی تو لگتا کہ کوئی اسے دونوں ہاتھوں سے زمین کے اندر دھسا دینا چاہتا ہے۔ سو بیٹھے بیٹھے فضا میں ہاتھ بلند کر کے چیخنے چلانے لگتی، بچا لو مجھے، کھینچ لو، اوپر کھینچ لو، زمین نیچے دھنس رہی ہے، کوئی مجھے زمین کے اندر کھینچ رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے بچا لو، دھنس گئی تو میرا سانس گھٹ جائے گا۔ ایسے میں پینو بیچارگی کے عالم میں انگلیاں مسلتے بس اسے دیکھتی جاتی، جو بیٹھے بیٹھے فضا میں معلق ہو جانے کی خواہش میں خود کو زمین سے دور کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کتنی زور سے پکڑا ہوا ہے مجھے، میری ہڈیاں تک ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ نہیں ایسا نہ کرو، میں یہیں ٹھیک ہوں، زمین سے کہو لرزنا چھوڑ دے، مجھے نہ جھنجھوڑے۔ پینو اسے سمجھاتی سنبھالتی مگر وہ اس کی سنتی کب تھی۔ ایسی دلدوز آواز میں التجائیں فریاد کرتی کہ ارد گرد والوں کا دل بھی خوف سے کانپ جاتا۔ رانی اور گڈی کبھی کونوں میں دیکھتی تو کبھی پینو سے آ لپٹتی، اور تب پینو کے گالوں پر رواں آنسو ان دونوں کے بال بھگوتے رہتے۔ وہ جیسی بھی تھی آخر ان کی ماں تھی، جس کے بغیر اب بھری دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا، اور پھر وہ دنیا والوں کے سامنے کمزور رہی مگر ڈھال تو تھی۔ جانی کی یاد ایسے میں دل میں ہمکتے ہوئے کسی سائل کی طرح دل کا دروازہ زور سے پیٹنے لگتی، اور پینو رہ کر کوئی معجزہ ہونے کی دعا مانگا کرتی۔ وقت کا چابک بلا شبہ ان پر بڑی زور سے برسا تھا۔ قرب و جوار میں رہائش پذیر بستی کے زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی تھی کہ ناجی پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ ان کی رائے کی وجہ یقیناً ان کی نا علمی ہی تھی، کیونکہ پینو اچھی طرح جانتی تھی کہ رانی کے نادانستہ فعل نے ایک ہی پل میں آگہی کا دروا کرتے ہوئے اس کی تیسری آنکھ کھول دی تھی، اور وہ سب کچھ ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی جس کی شاید مستقبل قریب میں ہونے کی وعید کی گئی ہے۔ کئی دن اسی حالت میں گزر گئے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بس ایک دو بار تو ترس کھا کر کسی نے روٹی دی، مگر کب تک؟ وہ سب بھی انہی کی طرح روز کمانے اور کھانے والے لوگ تھے۔ شہر کے مخدوش حالات کے باعث بمشکل اتنا ہی مل پاتا کہ بیوی بچوں کو روکھی سوکھی کھلا پاتے، کجا کسی اور کی مدد کرنا۔ اور پھر یہی سب نہیں بلکہ پینو کے لاکھ سمجھانے اور کوشش کرنے کے باوجود ناجی غسل خانے میں قدم نہ دھرتی۔ اسے لگتا جیسے اندر داخل ہوتے ہی چاروں اطراف سے دیواریں، اوپر نیچے سے چھت اور زمین آہستہ آہستہ سکڑتے ہوئے اسے اپنے شکنجے میں لینے لگے ہیں۔ یوں بھی وہ اپنے حواسوں میں تھی ہی کب کہ ہوائی جے ضروری کا خیال رکھ پاتی۔ اس دن بھی پینو نے بمشکل ناجی کی غلاظت سے بھرے کپڑے بدلوا کر انہیں غسل خانے میں پھینکا، اور دوسرا جوڑا جو اس نے ابھی صبح ہی دھو کر ڈالا تھا اسے گیلا ہی پہنا کر چارپائی پر بٹھایا کہ دو ہی جوڑے تھے اور مجبوراً یہی پہننا تھا۔ رانی اور گڈی کو ناجی سے خوف آتا تھا، روحت المقدور کوشش کرتی کہ اسے نہ دیکھیں۔ اس وقت بھی دونوں کمرے کی ایک کونے میں تصوراتی کھلونوں سے کھیل رہی تھیں۔ پینو نے دروازے کی جگہ استعمال کیے جانے والا لان کا دوپٹہ ہٹایا اور ناجی کی طرف پشت کیے اس کے بدبودار کپڑے دھونے لگی۔ ایسے میں ناجی چارپائی سے اتری اور اکڑوں بیٹھ کر زمین پر یوں ہاتھ پھیرنے لگی گویا اپنی کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈ رہی ہو، اور یوں ہی ڈھونڈتے ہوئے وہ کب دہلیز پار کر گئی پینو کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے آپ سے باتیں کرتی ناجی دیوانوں کی طرح دائیں بائیں دیکھتی اور کبھی خاموش کھڑی ہو کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کھڑی ہو جاتی، اور پھر جانے کیا ہوتا کہ اس کا دل بھر آتا اور وہ رونے لگتی، کبھی سسکیوں سے تو کبھی ہچکیوں سے، اور اسی طرح سسکیوں سے رونے کے دوران وہ گلی گلی گھوم کر برتن کلی کرنے والے رانجھن کے دیکھ کر رک گئی۔ وہ دیگچیوں اور دوسرے برتنوں پر گیلی مٹی لگانے کے بعد دھونکنی فٹ کر کے اپنے چمڑے کو باندھتا، انہیں ذرا سا دھو کر کوئلوں پر سکھانے کے بعد کالی سیاہ دھونکنی سے ہوا دے کر کلی کی ایک خراش دیتا
اور لوگڑ کو نوشادر کے ساتھ لگا کر اس کا یوں مانجھا دیتا کہ دیگچی ہو یا کوئی اور برتن، ان کی سب کی کالک شرطیاں دور ہو جاتی۔ رانجھن اور رانجھن، دیکھ یہ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ، میری بھی کالک ہٹا دے نا، اس لوگڑ سے میری بھی سیاہی ہٹا دے، کلی کر دے نا مجھے، ہیں بول کرے گا نا؟ دونوں ہاتھ جوڑے وہ رانجھن کے سامنے التجا کرتی، گڑ گڑاتی اور پھر رو دیتی۔ رانجھن نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہاں کر دوں گا کسی دن۔ تعصب سے گردن ہلاتا ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا تو ناجی کی التجائیں رانجھن کی عدم توجہ پر شدت اختیار کر گئی۔ یہ دیکھ رانجھن، میرا دل کیسا کالا اور بدبودار ہے، اور مجھے نہیں پتا، لیکن تو میرا یقین کر، اس میں کچھ رنگتا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سرسراہٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی کند چھری سے میرا سینہ کاٹ کر دل نکال لینا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ۔ مخبوط الحواس بنی ناجی کھردرے ہاتھوں سے اپنی قمیض پھاڑ کر اسے یہ سب عملی طور پر دکھانا چاہتی تھی کہ رانجھن اس کا اگلا فعل سمجھ کر وہاں سے یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ اب تک گریبان کے بٹنوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کچھ خیال آتے ہی چور نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور سسکتے ہوئے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ دل میں احساس جرم کا تیز لامبو بھک بھک جل اٹھا تھا، اور پھر وہ اٹھی اور اس پیلی بدرنگ بلی کی طرح جو بیچارے نالیوں اور گلیوں میں جان بچائے پھرتی دکھائی دیتی ہے، ایک گلی سے دوسری گلی کا راستہ ناپنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بے ساختہ یوں بہہ رہے تھے کہ اس کے حلق میں کسیلے گھاس کی دھونی ہونے کا گمان ہوتا۔ ادھر پینو بھی دھلے کپڑے نچوڑ کر غسل خانے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ رانی نے اسے ناجی کے گھر پر نہ ہونے کی اطلاع دی۔ نہیں ہے تو کہاں گئی؟ میں نے کہا تھا نا تجھے دھیان رکھنے کا، پھر کہاں گئی؟ پینو نے جھنجھلاہٹ میں رانی کو اس کے کمزور کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس پینو کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، سو ٹکر ٹکر منہ نیچے کیے زمین کو دیکھتی رہی۔ اوہ میرے خدا، اب میں کہاں ڈھونڈوں؟ پریشانی کے عالم میں فوراً گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ رانی اور گڈی بھی ایک دوسرے کی انگلی مضبوطی سے تھامے حیران پریشان اس کی طرف لپکی تھیں۔ بوکھلاہٹ، پریشانی، بے چارگی تینوں ہی کے چہروں سے حویدہ تھی۔ کوئی مخصوص جگہ تو تھی نہیں جہاں وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے پہنچ جاتی، سو ادھر ادھر یوں ہی ممکنات کے سہارے ڈھونڈتے ہوئے اچانک ہی اس کی ترستی سماعتوں سے ناجی کی لرزتی کانپتی آواز یوں ٹکرائی کہ دل کے آر پار ہو گئی۔ صرف ایک بار مجھے اللہ سے معافی لے دو، بس ایک بار میرے گناہ دھو دو۔ یہ دیکھو میرا ماتھا سیاہ اور ہونٹ کیسے نیلے ہو رہے ہیں، یا شاید میرا پورا چہرہ نیلا ہو گیا ہے نا؟ اور سنو، یہ جو بدبو اور تعفن میرے اندر سے اٹھ رہا ہے نا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس اوپر والے رب سے بس ایک دفعہ۔ ناجی مسجد کے صحن کے بیچوں بیچ نمازیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے مسلسل معافی دلوانے پر تکرار کیے جا رہی تھی۔ او مائی، چل باہر نکل، گندے کپڑے، گندے پاؤں، گندا جسم، لا حول ولا، کچھ تو مسجد کے تقدس کا لحاظ کیا ہوتا۔ جا پہلے جا کر صاف ستھری ہو جا، معافی تو بعد کی بات ہے۔ امام صاحب نے مسجد کی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اگر وہ بس صاف لوگوں کی سنتا ہے تو ہم گندے لوگ کہاں جائیں؟ وہ پاک ہے تو کیا صرف تم جیسے پاک لوگوں کا ہی رب ہے؟ میرے جیسے پلید کس کے پاس جائیں؟ ہمارا رب کون ہے پھر؟ وہ بچوں کی سی معصومیت سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، اور ارد گرد لوگ یوں کھڑے ہوئے تھے جیسے عموماً بچے بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور پلید بھی مجھ جیسی، جس نے اپنے جسم کے پاک ٹکڑوں کو پلید کر بیچا، تو اب کیا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اور اس کی معافی کے بغیر میں کیسے صاف ہو سکتی ہوں؟ یہ بات ہم میں سے کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اکثر انسان کی زندگی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پرندہ ہے، اور اگر کبھی یہ غلطیاں، یہ خطائیں اور یہ تمام گناہ کسی مجسم ٹھوس شکل میں ہماری اپنی نظروں کے سامنے آ جائیں تو احساس ہوگا کہ ہم تنے تنہا دشمنوں کے ہجوم میں گھر گئے ہیں، لیکن اس حقیقت کے باوجود ہم صرف اپنی ہی ذات کو برتر سمجھنے پر تلے رہتے ہیں۔ سو اب بھی مسلسل گریہ زاری سے ناجی کی آواز بیٹھتی جا رہی تھی، لیکن سبھی لوگ محض معائنے خیزی سے دیکھتے ہوئے وہاں موجود تھے۔ نماز ختم کر کے جوتیاں پہننے والے نمازی بھی رک کر اسے دیکھنے لگے، جو اپنے بڑے ہوئے گندے ناخنوں سے اپنا جسم چھیل دینے پر تلی ہوئی تھی۔ میں تو رگڑ رگڑ کر بھی اتار دوں، یہ محل، یہ گند، یہ بدبو جاتی ہی نہیں، مجھے چین نہیں آتا۔ تم صاف ہو نا مولوی جی، تم ہی معافی دلوا دو، ورنہ میں تو جل جاؤں گی۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے آنکھیں پھاڑتے ہوئے وہ خوف میں لپٹی ہوئی بولی، وہ دے گا نا معافی؟ اگر میں
جملہ ادھورا چھوڑ کر ناجیہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وحشت سے آنکھیں پھیلا کر دیوانہ وار بھاگتے ہوئے مسجد کے ستونوں کے ارد گرد چھپنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ چیخ کر سب کو اس آگ کی بابت بتانے لگی جو اسے آہستہ آہستہ آسمان سے زمین کی طرف بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا دلا دوں گا معافی، جا نکل ابھی یہاں سے۔ مولوی صاحب نے مسجد کے کھلے دروازے سے باہر گزرتے لوگوں کو اندر آتا دیکھا تو معاملہ ختم کرنا چاہا۔ نہیں، تب تک تو میں اس بدبو سے مر جاؤں گی۔ یہ سرخ دہکتی آگ مجھے جلا دے گی، مجھے ابھی معافی دلا کر دو۔ مولوی صاحب نے اسے آس دلائی جو ناجی کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھی۔ اس کے خیال میں آس میں رکھ کر مارنے سے بہتر پیاس میں رکھ کر مارنا تھا۔ لفظوں کی تکرار جاری تھی۔ پینو نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لیں اور اس کی طرف بڑھی۔ یوں بھی ہم کچھ لوگ 5 وقت نماز ادا کر کے دوسروں کو روکنے ٹوکنے، ان پر تنقید کرنے اور خود کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے میں خود کو حق بجانب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسے میں ایک باریش بزرگ جو کافی دیر سے اسے ترہم کے بجائے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، آخر کار بول ہی پڑے۔ ارے نہ جانے کون کون سے گناہ لادے خانہ خدا کو ناپاک کر رہی ہے یہ عورت، نکالو اسے باہر اور مسجد کو صحن برآمدے سمیت دھو۔ خود نہ جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے، لیکن ناجی کا یوں اعتراف کرنا اس کے لیے ان کے دل میں نفرت جگا رہا تھا۔ جبھی تو اپنے گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں کو حتی الامکان خلق خدا سے مخفی رکھنے اور صرف اللہ ہی کے سامنے ظاہر کرنے اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ظاہر کیا جائے تو اس کے سامنے جو معاف کر دے اور معاف کر دینے پر قادر ہو، جو ہمارا رونا دیکھ کر ہمیں اپنی رحمت کے نرم گرم آغوش میں سمیٹ کر رحمت کی تھپکی سے ایسا پرسکون کرے کہ لب خود بخود مسکرانے لگیں، لیکن جو منہ سے ادا کیے گئے الفاظ کے ساتھ تلوار اٹھا لیں، ان کے سامنے ممکنہ تضحیک سے حتی المقدور بچنا ہی بہتر ہے۔ یوں بھی تو ہر کسی بھی فعل پر وہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچ کر آنسوں میں ڈھل جاتی ہے، اور یقینی طور پر ہی آنسو قبولیت کی دلیل بھی ہوتے ہیں کہ رب العزت کی رحمت کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس سے معافی طلب کرے اور وہ سمیع و بصیر ہوتے ہوئے بھی توجہ نہ کرے۔ رحمان و رحیم ہونے کے باوجود اس کی رحمت خداوندی جوش میں نہ آئے کہ اس ذات اقدس کے 99 نام رحیم و کریم ہی کی صفت کو بیان کرتے ہیں، جبکہ صرف ایک نام اس کے قہر اور غضب کو ظاہر کرتے ہوئے قہار کہا گیا ہے، اور اسی حساب سے اس کی بخشش و کرم ہم گناہ گاروں کے لیے 99% اور پکڑ محض 1% ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس 1% کی کروڑوں جھلک بھی ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور اسی 1% کی پرچھائی، محض پرچھائی، ناجی کے ذہن کے پردے پر اپنا عکس دکھا رہی تھی۔ اماں، پینو نے رانی اور گڈی کو باہر ہی کھڑا رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود 2 قدم آگے بڑھ کر اسے آواز دی تو ارد گرد کھڑے سبھی لوگوں کی گردن میں ہلکے سے جنبش ہوئی۔ رخ موڑ کر اسے دیکھا تو ابروؤں میں خود بخود خم آیا تو وہ سوکڑتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ سنبھال اس گناہ کی پوٹ کو، جانے کس کس کا گناہ چھپانے کو اس چھت تلے آسرا لینے آ گئی ہے۔ سر جھٹک کر مسجد سے نکلتے ایک شخص نے بے حد نخوت سے نتنے پھلاتے ہوئے کہا، جو خود بھی یقیناً دانستہ اور نادانستہ گناہوں سے معافی کے لیے اسی چھت کے آسرے میں 5 وقت گڑ گڑایا کرتا تھا۔ پینو سب کی نظروں کا بمشکل سامنا کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم لے کر پہنچی تو ستونوں سے لپٹی ناجی آن کی آن میں ستون چھوڑ کر پینو کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پینو یہ دیکھ، یہ لوگ مجھے اللہ سے معافی لے کر نہیں دیتے، اس سے ملنے نہیں دیتے جو اس گھر میں رہتا ہے۔ سن، وہ تو سب کا ہے نا، میرا بھی ہے، پھر یہ مجھے کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ تو صاف ستھرے ہیں نا، پھر یہی معافی دلا دیں۔ پینو نے بڑی دل گرفتگی سے سب کے سامنے تماشا بنی ناجی کو دیکھا جو اب اس کے پاؤں چھوڑ کر دونوں ہاتھ باندھے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ چل چھوڑ انہیں، تو معاف کر دے مجھے، صرف ایک بار، بس ایک بار معاف کر دے نا، معافی دلوا دے بس ایک مرتبہ۔ وہ ایک مرتبہ پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ فلک شگاف آواز میں چیخ رہی تھی اور پینو کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے کہ وہ آخر اب کیا کرے۔ ختم کر یہ تماشا اور چل نکل یہاں سے۔ مؤذن کے فرائض سر انجام دینے والے نبی بخش نے جب یہ ڈرامہ ختم ہونے کا کوئی امکان نہ دیکھا تو قریب آ کر گرجدار آواز میں یوں دھاڑا کہ ناجی ٹھٹک کر سہم گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نبی بخش کو دیکھتے ہوئے اس نے منہ پر انگلی رکھ لی تھی۔ پینو نے بھی اپنی آنکھیں پونچھیں اور اسے کھڑا کر کے اپنے ساتھ باہر چلنے پر آمادہ کیا۔ ان دونوں کے جانے کے ساتھ ہی ہجوم منتشر ہوا
اور نبی بخش نے دریاں اٹھائیں اور مسجد کا گلابی اور فیروزی ٹائلوں والا فرش برآمدوں اور ستونوں سمیت دھونے لگا، تب پینو کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور ابھرا تھا کہ کیا اس کی ماں کو معافی اسی صورت مل سکتی ہے جب کہ وہ پاک صاف اور نہا دھو کر آئی ہو؟ یا ہم جیسے عام لوگ بھی رب تک پہنچنے کا راستہ اتنا کٹھن اور مشکل کیوں بناتے ہیں، جبکہ وہ تو ہمارے دلوں کا مکین ہے؟ ایک مدت ہوئی اسے دیکھے، ایک مدت سے کچھ نہیں دیکھا، جانے جب سے اس منقش دروازے کے اندر کی دنیا دیکھ آیا تھا، دن رات بڑے بدلے بدلے محسوس ہونے لگے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ذہن میں وہ خوابیدہ سی آنکھیں یوں خواب جگاتیں کہ اسے اپنے دل پر قابو نہ رہتا۔ چندا کا پرکشش چہرہ چاند کی طرح اس کی راتوں کو منور کر دیتا تو وہ اپنی کیفیت پر خجل ہو کر خود بخود ہنس دیتا، اور اس کی ذات میں دھیرے دھیرے سے اس تبدیلی کا ہونا تو خود بابی نے بھی محسوس کیا تھا، اور وہ اس تبدیلی کی وجہ بھی بخوبی جانتا تھا، مگر پھر بھی وہ جانی کے منہ سے اعتراف سننا چاہتا تھا۔ جبھی الماری میں ہینگ شدہ کپڑوں کے سامنے کھڑے جانی کے کمرے میں دبے پاؤں پہنچ کر اس کا کندھا شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ تھپ تھپایا تو وہ جو باہر جانے کے لیے کپڑوں کے انتخاب میں گم تھا ایک دم چونک گیا، اور اس کے اسی رد عمل کا بابی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اوہو، اتنا گم کس سوچ میں تھا کہ ہاتھ لگانے سے اچھل پڑا؟ ارے نہیں یار، تجھے تو بس موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ہینگرز میں لٹکے ہوئے کپڑوں میں سے اس نے وائٹ ٹی شرٹ اور ایک ڈارک بلو جینز نکال کر الماری بند کر دی، اور بڑی کامیابی سے چہرے پر ابھرتے تاثرات کو اس خیال سے چھپایا تھا کہ بابی کو کچھ بھی علم ہو گیا تو وہ بس دن رات اسے چھیڑتا ہی رہے گا۔ خیر تو ہے نا؟ یہ تیار ہو کر آج تو جا کہاں رہا ہے؟ تجھے جانے پر اعتراض یا تیار ہونے پر؟ ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے جانی نے بھی اب براہ راست بات کرنے کا سوچا تھا۔ نہ جانے پر نہ تیار ہونے پر، مجھے تو تیرے چھپانے پر اعتراض ہے، بابی نے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، مگر جانی بھی اس وقت ڈھیٹ بننے کے مکمل موڈ میں تھا، سو دونوں ہینگرز بیڈ پر رکھے اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مثلاً کیا چھپانے پر؟ وہی جو خوشبو کی طرح چھپتا ہی نہیں، اور چل بک نہ یار۔ یہ جان کر کے بابی کو اندازہ ہو گیا وہ جھیم سا گیا تھا۔ ہاں تو چھپا کیوں رہا ہے؟ سیدھی طرح بتا دے کہاں جا رہا ہے۔ قسم لے لے میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ کباب میں ہڈی بننے کے لیے۔ بابی نے غیر مشروط آفر بھی کر ڈالی تھی، مگر جانی اتنی آسانی سے اگلنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب ہی مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں گھس گیا۔ نہیں بتا رہا نا بچو، یاد رکھنا، مجھے پتہ چل گیا نا تو دیکھنا تیرا کیا حال کروں گا۔ کوئی جواب نہ آنے پر بابی نے اس کی رٹائی پر دل ہی دل میں سلام پیش کیا اور باہر نکل گیا۔ یوں بھی آج کل دونوں ہی فارغ تھے، جس کی پہلی وجہ تو شہر کی سخت سیکیورٹی اور دوسری فی الحال وافر مقدار میں راشن پانی کا موجود ہونا تھا۔ اسی لیے جانی نہا دھو کر اب دل بے قرار کے سکون کے لیے ایک بار پھر وہیں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں وہ اپنے چین و قرار سب کھو آیا تھا۔ دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے پہلی دفعہ یوں دل لگا کر تیار ہونے کے بعد اچھی طرح پرفیوم سپرے کر کے وہ سیدھا آنٹی کے پاس جا پہنچا تھا اور بلا تمہید چندا سے ملنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ وہ سنگ مرمر کے تخت پر ستار سنبھالے مالکونس درباری اور پٹ دیپ کا ریاض کر رہی تھیں۔ یوں بلا جھجک اس کی فرمائش پر انہوں نے ستار پر سے انگلیاں ہٹا کر اسے ایک طرف رکھا اور اپنی سنہری زنجیر والی اینک کے اوپری حصے سے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، چندا سے ملنا چاہتے ہو؟ مگر اس وقت؟ جی ہاں، اس وقت۔ انداز بالکل حتمی تھا۔ میاں، شاید تم جانتے نہیں ہو کہ اس مکان میں راتیں جاگتی ہیں اور ابھی تو سورج مکمل طور پر ڈھلا بھی نہیں۔ کچھ دیر پہلے چندا جاگی ہے، اسے تیار ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ایک گھریلو خاتون کے حلیے میں تھیں۔ میک اپ اور ساڑی کے ریشمی پلوؤں کے بجائے بریزے کی ہلکی سبز شلوار قمیض پر جوڑا بنائے آج ان میں ایک گریسفل خاتون کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اور ویسے بھی آج تو چندا کی منہ دکھائی ہے نا، پہلی مرتبہ کسی کے سامنے پیش کر رہی ہوں اسے۔ کان کی بالی کو انگلی سے جھلاتے ہوئے آنٹی نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہے میں انتظار کر لوں گا، لیکن یاد رکھنا آنٹی، پیسوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کھلے دروازے سے برآمدے کے موزیک پر نظر گاڑتے ہوئے اس نے کہا تو آنٹی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھرتی محسوس ہوئی۔ جب بھی انہوں نے کارپٹ پر چادر ڈال کر بیٹھے بندو کو دیکھا جو دنیا سے بے نیاز سوئی دھاگے کی مدد سے موتی اور گلاب کے پھول ہار کی صورت میں ایک تناسب کے ساتھ پروتا جا رہا تھا۔
انہوں نے گلا صاف کرنے کے بہانے بندو کو پکارا اور اس کے دیکھنے پر بغیر لب ہلائے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور لمحہ بھر میں وہاں سے غائب بھی ہو گیا۔ بابی کے ساتھ کب سے ہو؟ آنٹی نے بھی اسی کا انداز اپناتے ہوئے سیدھا اور دو ٹوک انداز اپنایا، جبکہ جانے اس کے منہ سے بابی کا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ آنٹی گول میز پر سامنے ہی موجود سروتے کی مدد سے تھوڑی سی چھالیاں توڑ کر منہ میں ڈالتے ہوئے اس کا یوں حیران ہوتا دیکھ نہیں پائیں تھی۔ ہم دونوں بہت گہرے دوست ہیں اور ایک ساتھ ہی رہتے ہیں۔ وہ آنٹی کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا تعارف یا بے تکلفانہ گفتگو نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنی دانست میں ایک ہی دفعہ تفصیلی جواب دے کر جان چھڑاتے ہوئے انہی دبیز سلکی پردوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے متوقع طور پر چندہ کو آنا تھا۔ لیکن اس وقت وہ سخت کوفت سے دوچار ہو گیا جب انہی پردوں کے عکس سے بندو ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر ظاہر ہوا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اور کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا مجھے؟ بندو کے ہاتھ سے سبز چائے کا کپ بد دلی سے تھامتے ہوئے اس نے پوچھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ابھی لین دین طے کرنے میں بھی بہت وقت لگ جائے گا۔ لیکن اس وقت جاننے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب آنٹی منہ میں چھالیاں گھماتے ہوئے بے فکری سے بولی، ارے میاں، دیر کس بات کی؟ ابھی تو سورج چھپا ہے مگر رات تو پوری باقی ہے نا، ایسی بھی کیا جلدی؟ آنٹی کے یوں کہنے پر فوری طور پر اس سے کچھ بولا نہیں گیا تھا، جبھی کھسیا کر چائے کا پہلا گھونٹ لینے کے لیے کپ کو ہونٹوں کے قریب لے گیا کہ جانتا تھا آنٹی کی بات کے پیچھے کیا مفہوم پنہاں ہے۔ اور ویسے بھی تمہارے سب معاملات تو بابی پہلے ہی طے کر کے جا چکا ہے، اس لیے تم بے فکری سے چائے کی چسکیاں لو۔ منہ میں چھالیاں گھماتے ہوئے وہ بولی تو جانی ایک دم ہکا بکا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ بابی اس کے اندر پنپتی اس خواہش کو جان سکتا ہے، اور پھر اگر وہ جان ہی گیا تو اسے بغیر بتائے جانے کب وہ یہاں آیا اور یقیناً آنٹی کو منہ مانگی رقم ادا کر کے ایڈوانس بکنگ بھی کر گیا کہ جب بھی وہ آئے اسے آنٹی کی طرف سے کسی بھی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ احسان مند تو یقیناً پہلے بھی وہ تھا، مگر اب ایک بار پھر بابی کا مزید شکر گزار ہو گیا تھا، اور آنٹی جو بار بار اس پر چندہ کی منہ دکھائی کا ہونا جتا رہی تھیں جانے کتنے میں رضامند ہوئی ہوں گی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے وہ اب تک اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ آنٹی کی آواز ابھری، جس طرح سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہوئے پانی کا پہلا مگ انسان کو بوکھلا دیتا ہے، چوری چکاری کرنے والوں کے پہلی دفعہ چوری کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوتے ہیں، یہی کچھ یہاں بھی ہوتا ہے۔ جانی آنٹی کی باتیں یوں دھیان سے سن رہا تھا جیسے امتحان ہال میں پرچہ حل کرنے سے پہلے ہدایات جاری کی جا رہی ہوں۔ یہاں آنے جانے والے تو اس کے بارے میں جانتے ہیں، مگر تم یوں سمجھو جیسے تم یہاں نئے ہو۔ ویسے ہی چند سال پہلے یہ بھی ہمارے پاس آئی، اس لیے اگر کچھ خلاف توقع مزاحمت کا سامنا ہو تو اگلی دفعہ میں تمہیں اپنی پسند کا آئٹم دوں گی، سمجھے نا؟ چمکیلی کٹاری سی آنکھ مارتے ہوئے ہنسی کے دوران آنٹی نے بڑی بے تکلفی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہلکا سا دبایا تھا، اور تب ہی جانے کو ایک عجیب سی کراہت محسوس ہوئی تھی اس عورت سے جو احساس گناہ کے باوجود اسے لذت گناہ کی ترکیب دیتے ہوئے ہر طرح سے اپنی بات کو دعاتشاہ بنانے پر تلی تھی۔ اور تبھی جانی کی آنکھوں کے سامنے ناجی اور آنٹی کا چہرہ گڈمڈ ہونے لگا۔ کبھی ناجی آنٹی کے گیٹ اپ میں نظر آتی تو کبھی آنٹی تاجی کے حلیے میں پینوں کو سونف پھانکتے اور سرخی لگانے کا مشورہ دیتی۔ ناجی اور سامنے بیٹھ کر جانی کو یہ نہیں اور نہیں کا اشتہار دکھاتی۔ آنٹی میں اسے ایک پیسے کا فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ بندو، وہ بندو ماسٹر۔ جانی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر آنٹی نے بندو کو پکارا تو ایک بار پھر دبلا پتلا لمبا سانولا سا بندہ کسی مجسمے کی طرح مؤدب انداز میں انہی پردوں کے پیچھے سے آن حاضر ہوا۔ چندہ تیار ہے تو انہیں کمرے تک چھوڑاؤ۔ جی بہتر، آئیے۔ بڑے ادب کے ساتھ بندو نے آنٹی کو مختصراً جواب دے کر جانی کو اپنے پیچھے آنے کا کہا تو یکایک اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کے ہاتھ میں پرومیتھیوس کی آگ لگ گئی ہو۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ دیکھو پیسے میں کتنی طاقت ہے، اس نے جو چاہا سو پا لیا ہے۔ چند لمحوں پہلے ذہن و دل پر چھائی تلخی کہیں دور جا چھپی تھی، اور خوشی کی انتہا تو یہ تھی کہ وہ آنٹی کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی دیا۔ جواباً وہ اس سے بھی گہری مسکراہٹ سے اسے الوداع کہنے کے بعد ایک بار پھر اب ستار کی بجائے تان پورے کے سروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی تیاری کرنے لگی کہ آج رات آنے والے مہمانوں کی طرف سے پچھلی دفعہ ہی حلمیت اور درت کے سروں پر رقص کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔
چائے کا کپ سامنے گول میز پر رکھنے کے بعد بندو کی رہنمائی میں اس ہال نما وسیع کمرے سے نکلتے ہوئے آہنی دبیز پردوں میں گم ہونے سے پہلے بابی ان پھولوں کے پاس سے گزرا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بڑی محبت اور احتیاط کے ساتھ ایک ایک کر کے دھاگے میں پروئے جا رہے تھے، اور کچھ دیر تک اپنا آب و تاب دکھانے اور خوشبو بکھیرنے کے بعد، جنہیں یقینی طور پر تماشائیوں کے ساتھ ساتھ رقاصاؤں کے پیروں تلے مسلے جانے کے بعد آخر کار گندگی کے ڈھیر کی یوں زینت بن جانا تھا کہ ان کی اپنی شناخت، وجود اور حیثیت ختم ہو کر صرف اور صرف گندگی رہ جاتی، اور یہی حال یہاں کے مکینوں کا بھی تھا۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں بس میں عروسی، کچھ پھول تو کھلتے ہی مزاروں کے لیے ہیں۔ ریشمی پردوں کو عبور کرنے کے بعد ایک طویل مگر کشادہ راہداری کے سب سے آخری کمرے کے سامنے آ کر بندو رک گیا۔ صاحب، یہ کمرہ بیبی کا ہے اور آپ صبح تک یہاں قیام کر سکتے ہیں، البتہ یہ کوئی لازمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو کسی بھی وقت واپس جا سکتے ہیں۔ ویسے وقت سے پہلے واپس جاتا کوئی دیکھا تو نہیں ہے آج تک۔ سنجیدگی سے بات کی شروعات کرتے ہوئے بندو لہجے سے ٹپکتی ہوس کی پوٹلی کو زیادہ دیر تک مخفی نہیں رکھ پایا تھا۔ جانی نے جواباً خاموشی اختیار کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ بات بدل گیا۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ باورچی خانے میں نان، کلچے، سندھی پراٹھے، خمیری اور فطیری روٹیوں کے ساتھ مختلف طرح کے پکوان رات کے مہمانوں کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی چیز کی طلب ہو تو فرما دیجیے۔ کچھ نہیں چاہیے بندو، بس تم چلے جاؤ اب یہاں سے۔ جانی کا لہجہ ہنوز کھردرا تھا۔ یعنی تخلیہ؟ آنٹی کے سامنے مجسمہ بنا بندو بھی گنوں کا پورا تھا، لیکن جانی کی طرف سے متوقع رد عمل سامنے نہ آنے پر تھوڑی بہت سنگن تو اسے بھی مل گئی تھی کہ یہ بندہ عام گاہکوں جیسا تماشبین نہیں ہے۔ جبھی ترنت واپس پلٹ گیا کہ جانی کے تیور اس سے کچھ اچھے معلوم نہیں ہو رہے تھے، اور اس کے جاتے ہی جانی نے بغیر دستک دیے اس تیسری دنیا میں قدم رکھ دیا جہاں صرف دولت کام آتی ہے، جہاں ذہنی سکون اور کامیابی کا راستہ نہ شرافت سے کھلتا ہے نہ میرٹ سے، بس ہتھیلی گرم کرتے بھر ہی کھل جا سمسم کا اثر یوں ہوتا ہے کہ ہر چیز قدموں تلے بچھی چلی جاتی ہے، اور ہر انسان سنڈریلا کے 12 بجنے تک جیسے اس وقت تک اس دنیا کا شہزادہ بن کر لاڈ اٹھواتا ہے جب تک اس کی ادا کی گئی رقم پوری نہ ہو جائے۔ اور جانے کے لیے بابی کی طرف سے ادا کی گئی رقم کے مطابق آج طلوع صبح تک کے لیے چندہ اس کی دسترس میں اور اس کا ہر حکم ماننے کی پابند تھی۔ افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ پینو کسی طور ناجی کو گھر تک لے آئی تھی، اور اب وہ صحن کے بیچوں بیچ اکڑوں بیٹھے دونوں بازوؤں کو ٹانگوں کے گرد لپیٹے ہوئے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ گڈی اور رانی کے ایک کونے میں دیوار سے چپکی ہوئی تھی اور چپ چاپ اپنی ہی ماں سے وحشت زدہ ہو کر خوف محسوس کر رہی تھی، اور جب تک ناجی جاگتی رہی وہ یوں ہی کونے میں دبکی رہتی۔ پینو غسل خانے کی بوسیدہ دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکا کر ناجی کو دیکھ رہی تھی، اور سوچ میں تھی کہ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں تھی تب بھی گڈی اور رانی اس سے خوفزدہ رہا کرتی تھیں، اور اب جب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تب بھی وہ دونوں اس سے دہشت زدہ تھی کہ اسی طرح اکڑوں بیٹھے بیٹھے جب ناجی دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر یہاں سے وہاں کچھ ڈھونڈنے کے انداز میں بڑھتی تو وہ دونوں نہایت خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ مزید چپک جاتی۔ یوں ہی بلا مقصد ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے ٹین کے ڈبے سے سہارا لے کر ناجی بیٹھی تو نیند نے آ لیا۔ یوں بھی وہ ہر ممکن طریقے سے خود کو جگائے رکھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ سوئے گی لوگ اسے مردہ جان کر گہری اندھیری اور وحشت سے بھرپور قبر کے حوالے کرائیں گے، اسی لیے تو وہ آنکھوں کو ہر ممکنہ حد تک پھیلائے رکھتی کہ یہ بند نہ ہونے پائیں، مگر نیند کو آخر کب تک ٹالا جا سکتا ہے؟ یوں بھی نیند ہی تو ایسی چیز ہے جو بھوکے پیٹ میں بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ چارپائی پر لیٹنا تو درکنار، اب وہ بیٹھنے سے بھی گریزاں تھی کہ اسے سانپوں کے ڈنگ باقاعدہ اپنے جسم پر نظر آنے لگتے۔ دیواروں سے ٹیک تو کیا، وہ ان کے قریب بھی نہ جاتی تھی کہ کہیں سب دیواریں اسے اپنے اندر جکڑ نہ ڈالیں، اور اس کے سو جانے پر پینو نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ بیٹھے بیٹھے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر سو تو گئی۔ جب ہی رانی اور گڈی دبے پاؤں اٹھیں اور پینو کے دائیں بائیں بیٹھ کر ہمیشہ کی طرح خود کو محفوظ خیال کرنے لگیں۔ کیا سوچ رہی ہے رانی؟ پینو نے محض ان دونوں کو ذہنی طور پر ذرا ہلکا پھلکا کرنے کے ارادے سے بات شروع کی۔ سوچ تو نہیں رہی، بس دعا مانگ رہی ہوں۔
اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا تو پینو کو اس پر بے حد پیار آ گیا، صرف یہ سوچ کر ہی کہ وہ ناجی کی صحت کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ خوراک کی کمی کے باعث پچکے ہوئے گالوں پر پینو نے بے اختیار ہو کر بوسے لے ڈالے اور اسے گلے سے لگا کر بھینچ لیا اور دونوں ہاتھ گڈی کے بالوں میں پھیرنے لگی، جو بھوک سے بے حال ہونے کے باعث بیٹھے رہنے سے بھی قاصر تھی۔ جب ہی ایک ہاتھ سے اس نے پینو کی ٹانگ سیدھی کی اور اس پر سر رکھ کر لیٹ تو گئی، مگر کھانے کو پھر بھی کچھ نہ مانگا۔ کیا دعا مانگی تو نے؟ اسے خود سے الگ کر کے پینو نے پوچھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جب ناجی کی صحت اور زندگی کے متعلق مانگی جانے والے دعا کے بارے میں بتائے گی تو وہ گڈی کو بھی ماں کے لیے دعا مانگنے کو کہے گی۔ میں نے دعا مانگی ہے کہ ہماری بستی میں بہت بڑا خودکش دھماکہ ہو جائے اور اس میں اماں بھی مر جائے اور میں بھی۔ پینو اس کی دعا کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ پھر سرکار سب مرنے والوں کے وارثوں کو پیسے دے گی نا، تو جو پیسے میرے اور اماں کے مرنے پر ملیں گے وہ لے کر تم دونوں کہیں دور چلی جانا جہاں کوئی دھماکہ نہ ہو۔ پھر تم مستری بن جانا اور روز شام کو جیسے مسجد کے مولوی جی کھانا سامنے رکھ کر مرنے والوں کو بھیجتے ہیں نا، تم لوگ بھی ہمارے لیے ٹھنڈا پانی، تندور کی روٹی اور بوٹیاں بھیج دینا۔ رانی، وہ مشکل پینو کے منہ سے نکلا۔ اچھا چلو، بوٹیاں نہیں، مسور کی دال بھیج دینا بس، لیکن کچھ بھیجنا ضرور، قسم سے اب بھوک نہیں برداشت ہوتی مجھ سے۔ رانی نے منہ بسورا تو پینو کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ چت لیٹی گڈی نے بھی کروٹ لی، چہرے کے تاثرات انتہائی غصیلے تھے۔ جی سامعین، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔